السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بنو قریظہ کی جو جنگ ہوئی تھی، جو معرکہ ہوا تھا، جو لڑائی ہوئی تھی، یہ جنگ خندق کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ یہ بنو قریظہ جو تھا وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن کی تعداد 600 سے 700 تھی، اور اسی انہی یہودیوں کے اسی قبیلے کا اور اسی جنگ کا پورا حال جو ہے سورہ حشر جو کہ 28ویں پارے میں ہے، پوری سورہ انہی کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی کو جو احکام دیے گئے، جو حکم دیے گئے اللہ کے، انہوں نے یہ قبیلہ جو یہود کا یہ جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم کبھی آپ سے دغا بازی نہیں کریں گے، آپ سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اور آپ سے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ خندق میں جب اللہ کے نبی مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے اور ان کے بیوی بچے سب یہیں مدینے میں رہ گئے، تو انہوں نے اندر ہی اندر ساری تیاری کر کے رکھ لی تھی مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، کیونکہ جو مشرک چڑھائی لے کر آئے تھے مکہ سے مدینے کے اوپر، جنگ خندق جو ہوئی تھی اس میں ان کی تعداد تقریباً 10,000 سے بھی زیادہ تھی، اور ان لوگوں کا بنو قریظہ یعنی یہودیوں کا ماننا تھا کہ وہاں سے تو کوئی بچ کے واپس آئیں گے نہیں مسلمان، اگر بائی دا وے وہ جو بچ کے آ بھی گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اندر ہی اندر سارے ہتھیار بنا کر رکھ لیے تھے، یعنی کتنی تلواریں اور نیزیں یہ سب انہوں نے اندر ہی اندر سامان مہیا کر لیا تھا کہ جتنے مسلمان بچ کر آئیں گے ان سب کو ہم اندر ہی اندر یہیں ختم کر کے ذبح کر دیں گے۔ تو انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، اللہ کے نبی نے دعا کی، کیونکہ جو جنگ خندق تھی وہ 1 سے 1.5 مہینہ تک چلی، وہ سردی بہت تھی، اس وقت شوال کا مہینہ تھا، اتنی ٹھنڈ تھی، تو اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہ کچھ کر، جس طرح سے یہ گھرے پڑے ہیں مکہ والے، نہ ہٹتے ہیں نہ پیچھے نہ جان چھوڑتے ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ پہلے تو اللہ نے ہوا کا طوفان بھیجا جس سے ان کے پورے خیمے اکھڑ گئے، ان کی جو کھانے ہانڈیاں تھیں وہ سب دیواریں سب اکھاڑ دیں۔ اس کے بعد فرشتوں کا لشکر ان کے اوپر بھیجا جس نے ان کو پورا کا پورا ہلا ڈالا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب وہاں سے واپس آئے اللہ کے نبی تو جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے، اللہ کے نبی جو تھے وہ غسل فرما رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ ابھی ہم فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں کھولے ہیں، چلیے چل کر بنو قریظہ کا بھی معاملہ نپٹائیں، ان سے بھی چل کے جو ہے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، میں آگے جا رہا ہوں فرشتوں کا ہجوم لے کر، فرشتوں کی آرمی لے کر۔ جبرائیل علیہ السلام تو نکل گئے، میں جا کر ان کے قلعوں میں زلزلہ ڈالوں گا اور ان کے دل میں ڈر پیدا کروں گا، تب تک آپ آ جائیے مسلمانوں کی جماعت لے کر۔ فوراً اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے آواز لگوائی، جتنے بھی جو ہیں اللہ کے نبی کو ماننے والے اور مسلمان جتنے بھی ہمت رکھتے ہیں وہ فٹافٹ بنو قریظہ کا رخ کریں۔ حضرت علی کو فوراً جھنڈا دے کر آپ نے آگے روانہ کر دیا۔ جب حضرت علی پہنچے ہیں بنو قریظہ کے قلعوں کے سامنے تو انہوں نے گالیوں کی بوچھار شروع کر دی اللہ کے نبی کے اوپر، پیچھے سے اللہ کے نبی پہ پہنچ گئے۔ سب مسلمان جو بھی سنتا تھا سب نے بنو قریظہ کا رخ کیا۔ اب بنو قریظہ کے سامنے 3 باتیں رکھی گئیں، یا تو اسلام قبول کر لو اور اپنے بیوی بچوں کو اور سب کو سیو کر لو، اور اس بات کی جو ہے عہد کر لو کہ ہم کبھی بھی مکاری اور دغا بازی نہیں کریں گے، یا پھر دوسری بات ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دو، یہ جو، اور یا پھر دھوکے سے اللہ کے نبی کے اور ان کے صحابیوں کے اوپر سنیچر کے دن جو ہے حملہ کر دو دھوکے سے۔ یہ جو 3 جو ان کے پاس سامنے جو رائے رکھی تھی وہ ان کے اپنے سردار نے رکھی تھی، لیکن یہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے سبت کا دن اپنے آپ مقرر کیا تھا، یعنی ہفتے کا دن، تو آج تک یہودی اسی کو مانتے ہیں کہ اگر ہم سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن اگر کچھ بھی کریں گے تو ہم پہ عذاب اللہ کا آئے گا۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن طریقہ اپنا درست نہیں کرتے۔ اتنے مکار قوم ہے، سب سے زیادہ یہ اتنے مکار ہیں، انہوں نے اندر ہی اندر مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے ساری تیاریاں کر کے رکھی۔ پھر اپنی تینوں تجویزیں جو ان کے اپنے سردار نے ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اس سے فوراً منع کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، بس رونے گڑگڑانے لگے، مکاریاں دکھانے لگے کہ ہم کچھ نہیں مانیں گے، ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ہمارے فلاں کو بھیجو۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بلایا، وہ آئے ان کے سامنے اور ان سے بھی یہاں پر ایک راز فاش ہو گیا اللہ کے نبی کا کہ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ تم لوگ سب کے سب چھوڑے نہیں جاؤ گے، تو وہ لیکن انہوں نے اپنی اصلاح کی، انہوں نے توبہ کی، جا کر کے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ سورہ حشر میں جو ہے وہ اسی پورے جو
قریظہ کا جو پورا واقعہ ہے وہ پوری تفصیل سے جو ہے اسی کے بابت پورا کا پورا بیان کیا گیا ہے۔ پوری سورہ جو حشر ہوئی ہے وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ ان کو بلا دو، وہ تو ہمارے اپنے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے ہم۔ وہ بہت زخمی تھے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ، ان کو لایا گیا کہ ٹھیک ہے وہی تمہارا فیصلہ کریں گے، کسی طرح سے دبتے نہیں تھے بنو قریظہ۔ حضرت سعد جب پہنچے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر جو فیصلہ کروں گا کیا وہ سب مسلمانوں کو قبول ہوگا؟ تو سعد جو تھے وہ دھیرے سے وہاں پر ان کو گدھے پہ، کہتے ہیں کہ گدھے پر سوار کر کے ان کو لایا گیا، ڈال کے لایا گیا، بلکہ ان کے جو ہاتھ میں جو جنگ خندق کے وقت میں ان کے ہاتھ پہ کندھے پہ بہت زبردست وار ان کے پڑا تھا۔ تو اس کے باوجود وہ بہت ہی ان کو تکلیف تھی اور وہ بہت پریشان تھے، اس میں تکلیف میں مبتلا تھے۔ پریشان تو نہیں تھے، پریشان کیا ہوگا انسان۔ حضرت سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے متعلق میرا جو فیصلہ ہے ان بنو قریظہ کے یہودیوں کے متعلق وہ یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے بندی بنا لو، کیونکہ یہ آج بھی اپنی مکاریوں سے باز آنے کی جو ہے وہ امان نہیں دے رہے، نہ بات کہہ رہے ہیں نہ ہی اس کو مان رہے ہیں کہ ہم اپنی مکاریوں سے باز آ جائیں گے۔ اور ان سب کو جو ہے وہ ایک جگہ پر بنو قریظہ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کو ایک جگہ پر قید کر کے رکھ لیا گیا، اور جو اللہ سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے جو فیصلہ کیا تھا ان کے متعلق وہی سب کچھ ہوا۔ بنو قریظہ کی تباہی کے ساتھ ساتھ شیطان جو تھا وہ جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم، ایک بہت ہی بڑا، دیکھیے یہاں پر ذکر ہے ہوئی بن اخطب، بہت ہی بڑا کافر تھا، یہ نہیں یہودیوں میں سے تھا، لیکن دیکھیے وہ اس کی جو بیٹی تھی حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کا باپ تھا ہوئی بن اخطب، یہ اللہ کے نبی کی بیوی میں سے، زوجہ مبارکہ میں سے ہیں، ان کا باپ تھا۔ اور اس نے جس وقت اس کو بھی پکڑا گیا ہے تو اس نے اتنی بحث کری ہے اللہ کے نبی سے، لیکن مانا نہیں اس بات کو۔ جس وقت خدمت میں اللہ کے نبی کی لایا گیا اس کو، تو بہت ہی خوبصورت وہ ایک سوٹ پہنا ہوا تھا، جوڑا اپنے آپ بدن پہ پہنا ہوا تھا، وہ اس کو پھاڑ کے آیا تاکہ یہ جوڑے کو جو ہے میرے وہ مال غنیمت میں نہ جمع کر لیا جائے۔ اس کو اس نے قینچی سے جگہ جگہ سے، چھری سے، تلوار سے کیسے بھی اس نے پھاڑ دیا اس کو پورا، اور سامنے آیا تو بہت ہی بحث کی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ بیٹی کا مرتبہ دیکھیے اور باپ کی خجالت دیکھیے۔ یہ واقعہ بنی قریظہ جو ہوا ہے اس میں ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ یہ عورت وہی تھی جس نے خلاد بن سوید پر چکی کا پارٹ اوپر چھت پہ سے چکی کا پورا پارٹ ایک صحابی کے اوپر پھینکا۔ جو صحابی تھے خلاد بن سوید وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ بھی بہت اچھے ایک صحابی ہیں، ان کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان کے بھی بہت مشہور قصے ہیں۔ اور حضرت سعد ابن معاذ جو تھے وہ بھی وہیں تھے۔ دیکھیے ان کا بھی میں آپ کو بناتی ہوں۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو گیا، جب حضرت سعد بن معاذ جو تھے ان کی دعا بھی جو ہے وہ قبول ہو گئی، اور ان کے جو ظہور کا وقت آ گیا غزوہ احزاب کے دوران، جو جنگ خندق کے دوران ان کو جو زخم لگا تھا وہ اندر ہی اندر پک رہا تھا اور پھوٹ گیا وہ زخم۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے اور ان کا جو تھا ایک وہ خیمہ وہیں کنارے لگوا دیا گیا تھا۔ ان کی عادت جو بھی کرنا چاہے صحابی وہ کرنے چلا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے زخم جب ان کا پھٹا ہے تو جب وہ بہا ہے زخم تو اس میں سے مسجد بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، ان کی طرف جو ہے وہ خون بہہ بہہ کر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خیموں کی طرف کیا بہہ کر آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں، جس سے ان کی موت جو ہے واقع ہو چکی تھی۔ اور صحیحین حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ جو تھے ان کی موت ایسی تھی، ان کی موت کے وقت جو رحمان کا جو عرش تھا وہ بھی ہل گیا تھا، یعنی کوئی فرشتہ ساتوں آسمان میں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ عرش چھوڑ کر وہ بھی دوڑ پڑے تھے، حضرت سعد کو لینے آئے تھے سب کے سب۔ یہ مقام ہے ایمان والوں کے۔ اور جو میں کہہ رہی ہوں بنو قریظہ کا جو واقعہ ہے پورا کا پورا وہ بیان ہوا ہے سورہ حشر میں 28ویں پارے میں۔ یہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا، تو جو منافق تھے مدینے کے
تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جنازہ تو بہت ہلکا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا جنازہ جو ہلکا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران جو مسلمان شہید ہوئے تھے، خلاد بن سوید، جن کے اوپر چکی کا پارٹ جو ہے ایک عورت نے پھینکا تھا، وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ کا معاملہ ہے کہ وہ 6 رات تک مسلسل، ذرا سی بات انہوں نے جو امانت میں خیانت کر دی تھی کہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا دیا تھا یہودیوں کو کہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑے جاؤ گے، وہ اسی کے بابت اپنے آپ کو 6 ہفتوں تک وہیں ستون سے باندھے رہے، اور آخر میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر اللہ کے نبی کو اجازت ہوئی، انہوں نے آ کر حضرت ابو لبابہ کو وہاں سے کھولا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو ان کو کھولا۔ یہ غزوہ جو تھا وہ ذی قعدہ میں پیش آیا اور 25 روز تک محاصرہ، 25 روز تک بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا۔ ایک ایک دن ایک ایک جگہ پر دین جو پھیلا ہے اللہ کے نبی نے اتنی محنت کی ہے، اتنی مصیبتوں، اتنی مشکلوں سے، اتنی جانیں گنوا کر کے اسلام جو پھیلا ہے، آج ہمیں پلیٹ میں پیش ہو کر یوں ہی مل گیا تو آج ہمیں کوئی اسلام کی قدر نہیں، کوئی ایمان رکھنے والا نہیں، کوئی قرآن کو سچے دل سے، صدقے دل سے اللہ کی نصیحت ماننے کو تیار نہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کو بس روائی دنیا کے فائدوں کے لیے بنا رکھا ہے کہ صبح کو یاسین پڑھ لو، شام کو رحمان پڑھ لو اور رات میں ملک پڑھ لو یا کچھ بھی پڑھ لو۔ کوئی بھی اس سے جو ہے حاصل، جو اصل اس کا جو لب لباب ہے، اس کو کوئی حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس قرآن کو پڑھیے اور سیرت اللہ کے نبی کی پڑھیے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر جو ہے پورے نہیں ہوتے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے پورے طور سے تو اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اور اللہ کے نبی کی جو زندگی تھی اس کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، سمجھیے اس میں کس طرح کے احکام، کس طرح کی نصیحتیں مسلمانوں کے لیے آئیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کی ایک ایسی چیز ہے، مطلب انسان ہر علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک قرآن کا علم ایسا ہے جو کہتا ہے کہ آؤ تم مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرو تو میں پورا کا پورا تمہارے اندر سما جاؤں گا۔ قرآن خود اپنے آپ آنے کو تیار ہے، لیکن صرف اس کے لیے جو اپنے دل کو جھکائے، اپنے دل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک ایک جنگ پڑھیے، کتنی بائیکاٹ ہوا مسلمانوں کا، کتنا پریشان، 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں اللہ کے نبی نظر بند رکھا گیا مسلمانوں کو، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنی مصیبتوں سے اس دین ملا ہے، کتنی مصیبتوں سے دین پھیلا ہے، آج ہم یوں ہی فالتو میں بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔